अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने हमारी गुज़िश्ता दिनों नोबेल प्राइज़ के हवाले से एक वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत माशी माहिर सैयद मोहसिन क़ादरी हमारे साथ मौजूद थे, जो ना सिर्फ़ हमारे लिए भी एक एज़ाज़ था बल्कि इस वतन अज़ीज़ के लिए तो एज़ाज़ है ही कि एक मईशत के हवाले से हमने बहुत से नाम सुने, लेकिन इस नाम ने पसे पर्दा रहते हुए वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े नामवर नहीं कर सके। आज का जो इशू है वो भी मुझे मुख्तलिफ आप लोगों की जिस तरह से टेलीफ़ोन कॉल्स आई, व्हाट्सएप आए, मैसेजेस आए, उस पे मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग जो हैं ये हर वीडियो पे अपनी राय का इज़हार करते हैं। उसके लिए वाया आप जो भी यूज़ करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मईशत के हवाले से आपने कहा कि यार अगर मईशत पर इतना ही अबूर मोहसिन साहब को है तो उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो डिस्कशन की जाए। और उसमें से हमारे एक भाई जो हैं उन्होंने कहा कि भाई पहले तो हमें मोहसिन भाई से ये मोहसिन क़ादरी साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि वो ये बताएं कि मईशत आखिर है क्या चीज़, ठीक है? और अगर मईशत है तो फिर माशी माहिर क्या है, और माशी माहिर अगर कोई है तो वो क्या कर रहा है? ये मुल्क नाजुक दौर पे ही क्यों खड़ा नज़र आता है? तो भाई आपके सवाल के लिए जवाब के लिए मैंने टाइम लिया मोहसिन साहब से, और मोहसिन साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी तो अस्सलाम वालेकुम आपको वालेकुम। कि आप एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म पर आप आए कमर्शियल चैनल के। मैंने जो बात की वो सुनी आपने, जो सवाल कि पहले तो आसान लफ्ज़ों में कि मईशत क्या है, ठीक फिर माशी माहिर क्या है, ठीक। ये प्लीज़ ज़रा मुझे इसको थोड़ा सा वजाहत करें। देखिए, मईशत के हवाले से मुख्तलिफ जो इकॉनमिस्ट हैं या मुख्तलिफ माहिरीन हैं, उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं। हर इकॉनमिस्ट जो है अपने अपने नज़रिए पे बात करता है कि साहब मईशत ये है, मईशत फ़लाँ है। मैं ये समझता हूँ कि मईशत जो है मुल्क के या किसी इदारे के रिसोर्सेस को उसके अपने बेनिफिट, उसकी अपनी पब्लिक के बेनिफिट में इस्तेमाल करना विद इन रिसोर्सेस, दिस इज कॉल्ड इकॉनमी, मईशत। ठीक है ना, ये मईशत कहलाती है ठीक मेरे नजर। अच्छा, ऐसी मईशत का कोई फायदा नहीं है जिससे मुल्क को फायदा ना हो, उसकी आवाम को फायदा ना हो, तो वो मैं समझता हूँ कि वो मईशत ही नहीं है। ना वो इकॉनमिस्ट है, ना वो इकॉनमी है, ना वो मईशत कोई ऐसी जो है कारगर है किसी मुल्क के लिए। तो ये मैंने डेफिनेशन तो आपको बताई, लेकिन मईशत वो है जो कि फ़ायदा दे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो वो मैं समझता हूँ मईशत है मेरे नज़दीक। मेरी ये डेफिनेशन है, और मैंने इस पे थ्योरीज भी बहुत सारी लिखी हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगी। मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ इस पे, इस हवाले से। मेरे नए नए थीसिस हैं, नई नई थ्योरीज हैं, नए नए इनोवेशन है इसी हवाले से, मईशत के हवाले से, उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन इख्तिसार के साथ मैंने ही बयान किया आपसे। माशी माहिर का क्या रोल है? आप समझते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत में जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है, और उसमें हमारे माशी माहिरीन ने क्या कोई किरदार अदा किया है? देखिए, माशी माहिरीन जो है, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में मौजूद ज़रूर हैं। कुछ तो माहिरीन मैं समझता हूँ कि लॉयल हो सकते हैं, जो लॉयल है ना इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की इकॉनमी के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ। तो मे भी मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है, शायद उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। लेकिन हाँ, नहीं दिया जा रहा उनको काम, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक, एक ट्रू कॉपी पेश करते हैं मुल्क की इकॉनमी की, कि साहब ये सूरत हाल है और इस तरह होना चाहिए। वो शायद किसी के लिए फिजिबल उनके लिए नहीं है जो काम कर रहे हैं, जो अथॉरिटी, उनके लिए शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो मुल्क की मईशत बेहतर भी हो सकती है। तो ऐसे माशी माहिरीन भी हैं जो गवर्नमेंट या किसी भी इदारे की पपेट्स के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा वो काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे माशी माहिरीन का होना या ना होना बराबर है, और इनकी सजेशंस भी लेना, तो मैं समझता हूँ कि उस मुल्क के अवाम के साथ, उस मुल्क के साथ ज्यादती है, जो कि एक 77 साल से, 77 ईयर्स से इसी तरह की पाकिस्तान को जो है तजावीज़ देते रहे मुख्तलिफ जो है हवाले से, मुख्तलिफ हुकूमतों को, ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा, ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें यूजलेस हैं, बेकार की चीजें हैं। वो क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे हैं और वही बात सुनना चाहते हैं जो वो कहना चाहते हैं, तो ये बेकार है। तो ऐसे माशी माहिरीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वो। अच्छा,
ایسے معاشی ماہرین لوگوں کو جو اچھے اکانومسٹ ہیں اس کو آگے بھی نہیں آنے دیتے. ان کو پتا ہے کہ اگر ریئلسٹک اپروچ رکھنے والا ان ٹرم آف اکانومی وہ اگر آگے آئے گا تو ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی, ان کا جو ہے تمام چیزیں بند ہو جائیں گی. لہذا ایسے لوگوں کو وہ آگے آنے بھی نہیں دیتے. جو ملک کی اکانومی کے لیے لائل ہو ایسے لوگوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ایسے ماہرین جو ہے جو معیشت کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑے ترم خان کہتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں. محسن بھائی, آپ کی بات کو میں اپنے اوپر بھی الزام لے سکتا ہوں, یہ تو کہ آپ میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معاشی ماہر لائل ہے اور اس ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی اپنی جو ایجنڈا یا اپنا منشور یا اپنے پوائنٹس پیش کرنا چاہتا ہے تو میڈیا شاید اس کو سامنے نہیں لاتا, یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت وقت جو بھی ہے, ہم کسی ایک کی بات نہیں کریں گے, جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے سنتی ضرور ہے, کرتی اپنی مرضی, شاید ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن میں اگر تھوڑی سی اور حقیقت پسندانہ بات کروں اس موضوع پہ, تو اس وقت معاشی ماہرین گزشتہ 1 سال سے مارکیٹ سے غائب ہیں. ان معاشی ماہرین کے نام لیوا بھی کوئی موجود نہیں ہے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ یہ بات بری سی ہوگی, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی محسن قادری صاحب کا, کوئی سید حماد علی صاحب کا کوئی شاگرد آیا ہوگا جی یہ معاشی ماہرین یہ ان کے استادوں میں سے تھے یا یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے. تو کیا حکومت نے اگر دبایا تو کیا آپ کے پاس آپ نے ریسورسز سے اپنی اور مزید جو ہے وہ معاشی ماہرین کیوں نہیں بنائے تاکہ وہ وقت بوقت, یعنی آپ خدا نخواستہ کسی معاشی ماہر کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس تو معاشی ماہر ہے ہی نہیں, کم از کم آپ اپنی ایبلٹی پہ تو آگے, ہر کسی کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی, وہ اسٹریٹلر نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے, میڈیا کا بھی بہرحال اس میں کردار ہے. کچھ میڈیا پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ایک آدھ ویڈیو میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جو کہ یوٹیوب چینل پہ, جس میں آپ نے مارک اپ کے حوالے سے بات کی تھی کہ صاحب اس کو جو ہے کم کیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور بزنس بڑھ سکتا ہے. یہ چیزیں دیکھیں, آپ نے ایک ریئل ایشو کو اٹھایا تھا تو ایک چیز بڑی اچھی ہے. ایسے لوگ جو ہے اگر ان کی بات سنی بھی نہیں جاتی, ان کی باتوں پہ توجہ بھی نہیں دی جاتی, تو انہی کی باتوں پہ توجہ دی جاتی ہے جو حکومت سننا چاہتی ہے, جو حکومت کو پسند ہو, چاہے وہ میڈیا ہو یا اکانومسٹ ہو یا کوئی بھی ہو. حکومت کے جو سوٹ کرتا ہے, حکومت کو جو سوٹ کرتا ہے نا, حکومت وہی سننا چاہتی ہے, آپ چاہے کوئی بھی بات کر لیں. رہی بات کہ معاشی ماہرین, دیکھیں میں ہو گیا, میں اپنے آپ کو بالکل زیرو پہ ہی کہتا ہوں, بس آبزرویشن ہے میری, کچھ پڑا ہوا ہے, اس لحاظ سے میں بات کرتا ہوں. اب مجھے پتا تھا اگر میں یہاں کام کروں گا مجھے کام کرنے نہیں دیا جائے گا. میں نے اپنا چوز کیا انٹرنیشنل لیول پہ, وہاں پہ میں نے کام شروع کیا, وہاں پہ میں نے تھیسس لکھنا شروع کی, اور اللہ کا شکر ہے کئی ریسرچ اداروں نے مجھے بہترین ریسرچ ان ٹرم آف اکنامکس ریسرچر قرار دیا ہے. تو یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور میں پروف بھی اس کو کیا گیا میری طرف سے. تو اچھا, پھر کوئی اچھے معاشی ماہرین اگر نکلتے ہیں نا, وہ دیکھتا ہے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, پھر اس ملک میں قیام نہیں کرتا, وہ پھر وہ نکل جاتا ہے. تو آپ وہ ٹیلنٹ کو ضائع بھی کر دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ صاحب آپ اس ٹیلنٹ کو لیں, ریسرچ ادارے بنائیں. دیکھیں ایک چیز میں قطع کلام ہوں گا, تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ٹائم دوں گا. بالکل پلیز. امریکہ میں اس وقت 6,000 سے زیادہ ریسرچ ادارے موجود ہیں ان ٹرم آف اکنامک ڈیولپمنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے, موجود ہیں. انڈیا میں کئی ہزار موجود ہیں, چائنا میں کئی ہزار موجود ہیں. وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ہماری ملک کی اکانومی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. یعنی آپ اس کو را جو جنریشن ہے اس کو آگے لاتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ صاحب اس طرح ہوگا, آپ اس طرح کریں. وہ پھر ریسرچ کرتا ہے. جب آپ ریسرچر پیدا ہی نہیں کر رہے, آپ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے, تو کہاں سے معاشی ماہرین نکلیں گے؟ آپ ریسرچ کریں اس پہ کہ صاحب ہم کس طرح اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں اپنی معیشت میں. جب آپ ریسرچ کریں گے, وہ ادارے موجود ہوں گے, تو ظاہر معاشی ماہرین بھی نکلیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ صاحب اس طرح کریں تو اس طرح معیشت بہتر ہو سکتی ہے. یہاں پہ بس کام چلاؤ والی بات ہو رہی ہے, بس وقتی طور سے کام نکالا, بس نکلو آگے. آپ نے اس کا جڑ پہ نہیں پہنچے, روٹ کاز کو آپ نے نہیں دیکھا. آپ اس روٹ کاز کو تلاش کریں کہ معاشی بہتری کس طرح آ سکتی ہے. جب تک آپ ریسرچ کسی پہ نہیں کریں گے آپ معاشی بہتری نہیں لا سکتے.
آپ کو آگے لانا ہوگا, ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ کو قائم کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر آپ کام چلاتے رہیں گے, ملک اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح 77 ایئر سے چل رہا ہے. اور کوئی معاشی ماہرین اگر انڈیویجلی پیدا بھی ہو گیا وہ پھر ٹھہرے گا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا کام معاشی ماہرین پیدا کریں, اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کریں اس ملک میں, تاکہ معاشی ماہرین اچھے پیدا ہوں اور پاکستان کی معیشت آگے بڑھے. وہ سجیشنز دیں اچھی خاصی. تو یہ چیزیں. محسن قادری صاحب نے کیا کہا, انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے لفظوں کے آگے میرے لفظوں کی اہمیت یقیناً نہیں ہے, نہ ہی میں ان کے لفظوں کے آگے کوئی لفظ بولنے کی ہمت پیدا کر پا رہا ہوں. انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو چکا ہے. سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دوبارہ دیکھیے گا, ان کے لفظوں پہ غور ضرور کیجیے گا. ان لفظوں سے آپ کو تقویت ملے گی کہ کیا ہم اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے, ہمیں ایسے لوگوں کو پیچھے نہیں ہونے دینا, ہم نے ایسے لوگوں کو آگے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ کمرشل چینل کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. اس ویڈیو کو بھی اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. یہ کمرشل چینل کی ویڈیو نہیں ہے, یہ ہماری آواز ہے, یہ ہماری ملک کے لیے ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ اس پہ اپنے کمنٹس کا اظہار اسی طرح کریں گے جس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں, اور کمرشل چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا. مجھے امید ہے کہ محسن قادری صاحب سے مزید کیا گفتگو ہم کر سکتے ہیں, اس کے لیے یقیناً آپ ہمیں اور مشورے بھی دیں گے, تجاویز بھی دیں گے, اور انشاءاللہ محسن قادری صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان سے ہم مزید بھی ٹائم لے کے آپ کے مزید سوالوں پر تفصیلی بات بھی کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.